السلام علیکم اسٹوڈنٹس، وائٹل ایجوکیٹرز، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس کے زیر اہتمام انگلش گرامر کورس ہمارا جاری ہے۔ اس کا لیکچر نمبر 2 ہے جناب۔ پچھلے لیکچر میں ظاہر ہم نے 4 ٹرمز کو ڈسکس کیا تھا، جس کے اندر سبجیکٹ بھی تھا، پریڈیکیٹ بھی تھا، فریز بھی تھا اور سینٹنس بھی تھا۔ اب اس کلاس نمبر 2 میں ہم کیا ڈسکس کریں گے؟ سب سے پہلے آپ کے ساتھ ایجنڈا ڈسکس کر لیتے ہیں۔ سبجیکٹ اینڈ پریڈیکیٹ ٹائپس کو ڈسکس کریں گے جناب۔ اب یہ بیسیکلی سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ کی ٹائپس کیا ہوتی ہیں، کیونکہ ظاہر ہے سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ ہم کر چکے ہیں۔ میں مزید آپ کو ایک چھوٹا سا ریکیپ دے دیتا ہوں کہ کوئی بھی سنٹینس، کوئی بھی جملہ جس کے اندر مین ورڈ یعنی جس کے بارے میں وہ جملہ، اسے سبجیکٹ کہتے ہیں۔ جیسے کہ کوئی میرے بارے میں بات ہو رہی ہے، کوئی کہتا ہے کہ جی سر عدنان از اے میتھمیٹکس ٹیچر، تو چونکہ میرے بارے میں بات ہو رہی ہے تو میں اس پورے جملے کا سبجیکٹ ہوں گا، اور باقی کا سبجیکٹ کو چھوڑ کر جو باقی کا جملہ جتنا بھی ہوتا ہے جس میں ورب بھی ہوتا ہے، دیگر ورڈز بھی ہوتے ہیں، وہ پریڈیکیٹ کہلاتا ہے۔ اب اس کلاس کے اندر انشاءاللہ اس کی ٹائپس کے اوپر بات کریں گے، اور بہت انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ ان کی ایک جیسی ٹائپس ہیں۔ مطلب میں آپ کے ساتھ ٹائپ ڈسکس کر لیتا ہوں۔ 3 ٹائپس ہیں۔ نمبر 1 پر آ رہی ہے جناب سمپل، نمبر 2 پر آ رہا ہے جناب آپ کا کمپلیٹ، اور نمبر 3 پر آ رہا ہے کمپاؤنڈ۔ یہ سمپل، کمپلیٹ اور کمپاؤنڈ، یہ 3 ٹائپس ہیں جو کہ سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ دونوں کی ہیں۔ تو اب ظاہر ہے اس کو تھوڑا میں ڈیٹیل میں لے کر چلنا ہے، تب آپ کو انشاءاللہ تعالی سمجھ بھی آئے گی۔ باقی آپ جیسے جیسے پریکٹس کریں گے تو آپ کا ظاہر ہے کہ اس طرح سے یہ پالش ہوتا جائے گا سارے معاملات۔ سب سے پہلے ظاہر ہے سبجیکٹ کی بات ہو رہی ہے تو ہم سبجیکٹ کو ہی موضوع بناتے ہیں کہ سبجیکٹ جو ہے اس کی 3 ٹائپس ہیں، وچ آر اوبویسلی نمبر 1 از سمپل۔ تو سمپل سبجیکٹ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے ہم سمپل سبجیکٹ کی بات کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں دیتا ہوں کہ کیٹ از اے بیوٹیفل اینیمل۔ اب کیٹ جو ہے نا یہاں پر یہ سمپل سبجیکٹ ہے، آپ نے فوکس اسی پہ کرنا ہے کیونکہ ابھی ہم سبجیکٹ کی ٹائپس کر رہے ہیں، باقی سینٹینس سے آپ کا فی الحال کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو کیٹ یوز ہوا ہے، اور سبجیکٹ جو ہوتا ہے نا وہ آپ کو پتہ ہے وہی ہوتا ہے ورڈ جس کے اوپر مین فوکس ہوتا ہے پورے سینٹینس کا۔ سمپل اس لیے جناب کہ یہ ایک یوں کہہ لیں کہ یک لفظی یا سنگل ورڈ بیسڈ ہے، کیونکہ ایک ورڈ پر یہ بیس کر رہا ہے کیٹ۔ اسی طریقے سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ڈاگ از اے فیتھفل اینیمل۔ ڈاگ ایک یعنی کتا جو ہے وہ ایک وفادار جانور ہے۔ تو یہاں پر جو لفظ ڈاگ ہے یہ ایک ورڈ ہے، اور یہ ایک ورڈ جو ہوتا ہے نا یہ سمپل سبجیکٹ کہلائے گا، یعنی یہ سمپل ہے۔ سمپل جو بھی سبجیکٹ ہوگا وہ سنگل ورڈ پر مبنی ہوگا۔ جیسے کہ میں سمپل سی بات کرتا ہوں، علی ہیز باٹ اے نیو کار۔ علی نے ایک نئی گاڑی خریدی ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں لفظ جو علی آ رہا ہے جو سبجیکٹ ہے وہ بیسیکلی ایک سنگل ورڈ ہے، تو یہ بیسیکلی کیا ہوگا جناب؟ سمپل سبجیکٹ۔ سو یہ سمپل سبجیکٹ کی تو میرے خیال سے بڑی سمپل سی ڈیفینیشن تھی۔ اب ہم چلتے ہیں کمپلیٹ سبجیکٹ کی طرف۔ اچھا جی، اب کمپلیٹ سبجیکٹ کیا چیز ہے؟ دیکھیں سمپل تو ہمیں سمجھ آ گئی، اب کمپلیٹ کی طرف اگر ہم جائیں نا تو کسی بھی سبجیکٹ کو تھوڑا سا اگر امپرووائز کرنا چاہیں تو وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر مائی کیٹ از ویری بیوٹیفل۔ اب میرے خیال سے آپ کو یقیناً سمجھ آ گئی ہے کہ یہاں پر کیٹس تو ایک سمپل سبجیکٹ ہے، لیکن اس کے ساتھ میں نے ایک لفظ ایڈ کر دیا مائی، میری بلی۔ اب یہاں پر تو آپ دیکھ رہے ہیں نا ان مثالوں کے اندر میں نے ایسی کوئی پوزیشن والا ورڈ نہیں دیا، جیسے کہ مائی بردر علی ہیز باٹ اے نیو کار، تو اگر میں اس کے ساتھ لگا دیتا مائی بردر علی تو یہ اس کو ظاہر ہے کمپلیٹ میں لے جاتا۔ تو یہ بھی بلکہ میں یہاں پر ٹائپ کر دیتا ہوں، جیسے یہاں پر ابھی ہے تو اس کے ساتھ میں ٹائپ کر دیتا ہوں مائی بردر۔
مائی بردر علی، میرے بھائی علی نے ایک نئی گاڑی خریدی ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں مائی بردر علی، یہ اتنا لمبا سا جو ہم نے ایک سبجیکٹ بنایا نا، یہ کمپلیٹ سبجیکٹ ہے. کمپلیٹ سبجیکٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک تو وہ ایک سے زیادہ ورڈز پر مبنی ہوتا ہے، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی سبجیکٹ کے بارے میں کمپلیٹ انفارمیشن دے دیتا ہے. اس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جو پہلی اگزامپل تھی سمپل سبجیکٹ کی، اس میں کمپلیٹ انفارمیشن نہیں ہے. میں نے ایک جنرل بات کی کہ کیٹ از اے بیوٹیفل اینیمل، ڈاگ از اے فیتھفل اینیمل، تو یہ کسی بھی بلی یا کتے کے بارے میں ہو سکتی ہے. اسی طرح علی ہیز باٹ اے نیو کار. اب علی کے بارے میں کسی کو نہیں پتا کہ علی کون ہے، میرا دوست ہے، میرا بھائی ہے، میرا شاگرد ہے، ہو از علی. تو اس کے بارے میں یہ انفارمیشن نہیں ملی، سمپل ایک پرسن ہے علی، اس کا نام یہاں پہ دے دیا ہے ایز اے سبجیکٹ، اور اس نے ایک نئی گاڑی خریدی ہے. لیکن جب آپ کمپلیٹ سبجیکٹ میں آتے ہیں تو یہاں آپ کسی بھی سبجیکٹ کی کمپلیٹ انفارمیشن دے دیتے ہیں کہ جناب یہ جو ہے یہ کون ہے. جیسے کہ کیٹ کے بارے میں دے دیا مائی کیٹ از ویری بیوٹیفل، اس کا مطلب یہ ہوا کہ میری بلی بھائی بڑی خوبصورت ہے. اسی طریقے سے مائی بردر علی ہیز باٹ اے نیو کار، تو وہاں پر اس کے ساتھ جو مائی بردر کا لفظ آ گیا، دو بلکہ لفظ ہم نے ایڈ کر دیا الفاظ، تو وہ بیسیکلی کوالیفائی کریں اس کو کمپلیٹ سبجیکٹ کے لیے، یعنی اس کے بارے میں مکمل انفارمیشن مل گئی. یا آپ یہاں پر اگر بردر کی جگہ اسٹوڈنٹ لگا دیں تب بھی وہ کمپلیٹ انفارمیشن دے گا. جیسے مثال کے طور پر مائی اسٹوڈنٹس ہیو ارینجڈ اے پارٹی. دیکھیں اب یہاں پر آ رہا ہے مائی اسٹوڈنٹس، اب یہ بھی ایک کمپلیٹ ہو گیا آپ کا، کیونکہ میں نے اسٹوڈنٹس کا تو سبجیکٹ یوز کیا ہے لیکن ساتھ میں نے مائی کا ایک پوزیسو ورڈ بھی لگا دیا کہ میرے اسٹوڈنٹس، تو میرے اسٹوڈنٹس نے ایک پارٹی ارینج کی ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ یہ بھی ایک کمپلیٹ سبجیکٹ ہو گیا جناب، جو ایک سبجیکٹ کی کمپلیٹ انفارمیشن دے رہا ہے کہ جی میرے مطلب جو ہے اسٹوڈنٹس. اسی طرح مائی فادر از این آرمی پرسن. اب دیکھیں یہاں پر میرے فادر، تو یہ اب جو دو ورڈز مل کر ایک کمپلیٹ جو سینس دے رہے ہیں نا کسی بھی سبجیکٹ کا، تو وہ کمپلیٹ آپ کا جو ہے نا سبجیکٹ کہلائے گا. اسی طریقے سے آپ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ دیٹ ریڈ کار از مائن، وہ لال رنگ والی گاڑی میری ہے. اب آپ اگر دیکھیں غور سے اور اس کو سمجھیں تو گاڑی تو ایک سبجیکٹ ہے جس کے بارے میں بات ہو رہی، کیونکہ یہ جملہ گاڑی کے بارے میں، میرے بارے میں نہیں ہے. میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں بھائی وہ گاڑی میری ہے، میں نے صرف یہ بولا ہے، لیکن یہاں پہ یہ جملہ میرے بارے میں نہیں ہے. لہٰذا مائن والا جو لفظ ہے نا یہ سبجیکٹ نہیں ہوگا، سبجیکٹ ہوگا گاڑی جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، جس کی طرف میں نے انگلی سے اشارہ کیا کہ دیٹ ریڈ کار از مائن. سو یہ دیٹ ریڈ کار جو ہے نا یہ آپ کا کہلائے گا کمپلیٹ سبجیکٹ. سو میرے خیال سے اس میں اچھی خاصی میں نے اگزامپل آپ کو دے دی ہیں، سمجھ بھی آ گیا ہوگا. باقی آپ خود بھی سرچ کر سکتے ہیں اور اس پر ورکنگ کر سکتے ہیں، اور پھر ظاہر ہے آپ مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں اپنے جو بھی ایکسپیرینسز ہیں، جو بھی کوشچنز ہیں، اور ان شاء اللہ تعالیٰ پھر میں اس کو آگے آنے والے جتنے بھی لیکچرز ہیں میں آپ کے کوشچنز کو لے کے چلوں گا. اب ہم تیسری ٹائپ کی بات کریں گے، تھرڈ ٹائپ، جو کہ ہے کمپاؤنڈ. اس کو سمجھ لیتے ہیں. اب ظاہر ہے کمپاؤنڈ کا جو لفظ ہے نا یہ نام سے ظاہر ہے کہ اس کا مطلب ہے تھوڑا سا ذرا مشکل سا ہوگا اور اس میں زیادہ سارے ورڈ ہو سکتے ہیں. جی بالکل ایسا ہی ہے. کمپاؤنڈ میں اصل میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کے ایک جملے میں ایک سے زیادہ سبجیکٹس یوز ہو جاتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں کہ جی علی اینڈ اسد آر اسٹڈنگ. اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ علی اور اسد پڑھ رہے ہیں. اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی ایک سبجیکٹ نہیں ہے، دو سبجیکٹ ہیں، علی اینڈ اسد. تو اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جناب یہ ایک کمپاؤنڈ سبجیکٹ کہلائے گا. جیسے کہ می اینڈ مائی فادر لیو ان راولپنڈی. دیکھیں اب اگر یہاں پر میں دیکھوں تو می اینڈ مائی فادر یہ ایک کمپاؤنڈ سبجیکٹ بن گیا. کیوں؟ کیونکہ مائی فادر ایک سنگل سبجیکٹ ہو گیا، میرے والد، اور میں بھی آ گیا اس میں. اب دیکھیں می، تو یہاں پہ دو سبجیکٹس آ گئے نا اس میں، اس لیے کمپاؤنڈ کہلائے گا. تو ظاہر ہے اس میں اب آپ کو یقیناً سمجھ آ گئی ہوگی. مزید بھی اگر آپ اس میں دیکھنا چاہیں تو کیٹس اینڈ ڈاگس آر پیٹ اینیملس، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کتے اور بلیاں جو ہیں یہ پالتو جانور ہیں. تو کیٹس اینڈ ڈاگ ظاہر ہے یہ الگ الگ ہے نا، دو ورڈز تو الگ الگ سبجیکٹس ہیں، اکٹھے یوز ہو رہے ہیں، تو یہ کمپاؤنڈ سبجیکٹ بن جائیں گے. آئی ایم شیور آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ ابھی جو ہے نا یہاں تک سمجھ آ گئی ہے سبجیکٹ کے بارے میں. اب ہم چلتے ہیں پریڈیکیٹ کی طرف. میری کوشش ہے کہ اس لیکچر میں انشاءاللہ یہ دونوں چیزیں آپ کی کور کرواؤں اور ہر لیکچر ہمارا اپنی جگہ کمپلیٹ ہو. اب ہم پریڈیکیٹ کی بات کریں گے. اس کی بھی میں نے آپ کو بتایا ہے یہی 3 ٹائپس ہیں.
सिंपल, कंप्लीट और कंपाउंड. लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस है इसमें, वो मैं बता देता हूँ. प्रेडिकेट टाइप्स. प्रेडिकेट जैसा कि आपको पता है कि सब्जेक्ट को छोड़कर जो बाकी का जुमला होता है वो प्रेडिकेट कहलाता है. ये पहले लेक्चर में भी मैं क्लियर कर चुका हूँ. अब इसकी सिंपल टाइप क्या हो सकती है, देखिए सबसे पहले आते हैं सिंपल की तरफ. सिंपल टाइप ये है कि जनाब एक प्रेडिकेट जो होगा ना वो एक सिंगल वर्ब पे भी मबनी हो सकता है. ये सिंपल तरीन टाइप है, यानी सादा तरीन जिसको कहते हैं. मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर एक जुमला लिखता हूँ, कैट स्लीप्स. सिंपल. जैसे कि लेबरर वर्क्स, माई फादर ड्राइव्स. अच्छा, अब आप इसको कैट को छोड़ दें, लेबरर को छोड़ दें, माई फादर को छोड़ दें, क्योंकि ये सब्जेक्ट्स हैं. इसके बाद का जुमला देखें ना तो ये सिंपल एक वर्ड पर मबनी है या एक वर्ब पर मबनी है, जैसे स्लीप, वर्क और ड्राइव. तो ये कहलाता है सिंपल प्रेडिकेट. इसमें कोई फालतू वर्ड्स नहीं है, कोई मजीद इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई मतलब यूँ कह सकते हैं इजाफी या एडिशनल इंफॉर्मेशन इसमें गिवन नहीं है बाकी के मामलात में. जैसे मैं कहता हूँ कि एक मजदूर जो है ना वो काम कर रहा है, वो कहाँ काम कर रहा है भाई, किसी बिल्डिंग में काम कर रहा है, किसी सड़क पर या किसी प्रोजेक्ट पर. किस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, मेरे साथ काम कर रहा है, वट एवर. लेकिन वो इंफॉर्मेशन इसमें नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसके बारे में कि वो काम कर रहा है. इसी तरह माई फादर ड्राइव्स, क्या वो क्या ड्राइव कर रहे हैं, मतलब कोई गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, कोई ट्रक ड्राइव कर रहे हैं, मतलब क्या चीज़, कौन सी व्हीकल ड्राइव करें. इसमें कोई मैंने इजाफी वो मतलब कोई इसमें इंफॉर्मेशन नहीं दी. सो ये सिंपल आपका प्रेडिकेट कहलाएगा. अब जनाब आते हैं हम दूसरे की तरफ जो कि है कंप्लीट प्रेडिकेट. अब जैसे कि मैंने बताया ना कि सब्जेक्ट की भी वही 3 टाइप्स हैं और प्रेडिकेट की भी, बस इनमें फ़र्क है ज़रा हिसाब से अपने. तो अब इन्हीं 3 को मैं लेके चलता हूँ. जैसे ये कैट आ गई, स्लीप्स, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा, टाइप कर दूंगा कैट स्लीप्स ऑन द फ्लोर. आई एम श्योर अब आपको समझ आ गई है कि कैट जो है वो फर्श पर सो रही है. अब आप ये देखें कि ये यहाँ पर तो एक सिंगल वर्ड था जो कि सिंपल प्रेडिकेट आ गया था. अब इस प्रेडिकेट में कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमें मिल गई है कि जी वो फर्श पर सो रही है, या वो किसी मैट पर सो रही है, किसी ब्लैंकेट पर सो रही है. आप इसको ये भी कर सकते हैं कि जैसे यहाँ पर आप इसको दे दें कैट स्लीप्स ऑन द ब्लैंकेट, आप ये भी कर सकते हैं, वो एक कंबल के ऊपर सो रही है. सो वो आपकी मर्जी है. इसी तरह से लेबरर वर्क्स, माई फादर ड्राइव्स, कुछ भी है. मतलब अब आप समझ गए होंगे कि कंप्लीट जो आपका प्रेडिकेट होगा उसमें ज़ाहिर है जो भी इजाफी इंफॉर्मेशन आ जाएगी प्रेडिकेट के अंदर सब्जेक्ट को छोड़कर वो कंप्लीट हो जाएगा. तो फिर कंपाउंड क्या है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कंप्लीट और कंपाउंड में फिर क्या डिफरेंस है. देखिए अब आपको मैं बताता हूँ. बाज़ औक़ात कुछ बच्चे इसको मिक्स कर देते हैं, कंप्लीट को भी और कंपाउंड को भी. कंपाउंड को ज़रा हम देख लेते हैं जी. कंपाउंड जो कंपाउंड है बेसिकली वर्ड, इसके अंदर बेसिकली आपके 2 वर्ड्स या 2 वर्ब्स एट अ टाइम यूज़ हो सकते हैं. जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ एक कैट को लेके चलता हूँ, कैट स्लीप्स ऑन द लिटिल बेड मेड फॉर हर, ये देख सकते हैं. इसी तरीके से कैट स्लीप्स एंड पर्स. इसी तरीके से हिज अंकल स्नॉट्स ड्यूरिंग स्लीप. अच्छा, अब ये देखिए ये जो मैंने वर्ड लिखे ना कंपाउंड में, इसमें क्या मामला है. कैट स्लीप्स ऑन द लिटिल बेड मेड फॉर हर. अब मेड इसमें देखें एक और वर्ब आ गया है, और स्लीप तो है ही वर्ब कि वो सो रही है, सोती है उस छोटे से बेड पर जो उसके लिए बनाया गया है. तो ये जो बनाया गया ये एक और वर्ब आ गया. तो कंपाउंड याद रखिएगा जो प्रेडिकेट होता है उसमें आपके 2 वर्ब्स भी आ सकते हैं. जैसे अब इधर इस एग्जांपल में आ जाएं कि बिल्ली सो भी रही है और साथ में वो हल्की हल्की खरखराहट भी कर रही है जिस तरह की उसकी आवाज़ होती है. इसी तरीके से हिज अंकल स्नॉट्स ड्यूरिंग स्लीप, उसके अंकल सोने के दौरान या सोते हुए खराटे लेते हैं या खराटे लेने के आदी हैं, वट एवर. तो यहाँ स्नॉट भी एक वर्ब हो गया और स्लीप भी एक वर्ब हो गया. तो
تو یہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو تھوڑا سا آپ کو خیال رکھنا ہے پریڈیکیٹ کے اندر کہ کمپلیٹ پریڈیکیٹ اور چیز ہے اور کمپاؤنڈ پریڈیکیٹ اور چیز ہے. کمپلیٹ پریڈیکیٹ میں آپ کا ظاہر ورب بھی آ جائے گا, اس کے ساتھ آبجیکٹ بھی آ جائے گا, کچھ پریپوزیشنز اور دیگر ورڈز بھی آ جائیں گے. لیکن کمپاؤنڈ کے اندر معاملہ یہ ہے کہ آپ کے ایٹ اے ٹائم 2 یا 3 وربز بھی آ سکتے ہیں, یعنی اس کو بہت ہی کمپلیکس طریقے سے بھی ہم ایکسپلین کر سکتے ہیں, تو اسے ہم کمپاؤنڈ پریڈیکیٹ کہتے ہیں. سو جناب یہ ہماری کلاس نمبر 2 تھی انگلش گرامر کی. اس کو آپ ویڈیو کو پاس کر کے ساتھ ساتھ آپ نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں. باقی آپ کے جو بھی کوشچنز ہوں, آپ کے جیسے میں ساتھ ساتھ کوشچنز لوں گا انشاءاللہ تعالیٰ آنے والی جو ویڈیوز ہوں گی ان میں آپ کے کوشچنز کو ضرور شامل کروں گا. آپ کی جو بھی کیوریز ہیں, کیونکہ آئی ایم شیور انگلش گرامر کے اوپر ایک بہت بڑا ہمارا جو ہے نا وہ ٹاپک ہے یہ, اور اس کے اوپر بہت زیادہ جو ہے نا وہ مسکنسیپشنز ہیں, بہت سے ورڈز ہم غلط پروناؤنس کرتے ہیں, غلط جگہوں پہ یوز کرتے ہیں, جن کو میں انشاءاللہ تعالیٰ اپنے ان ٹاپکس میں لیکچرز میں ساتھ ساتھ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا ان کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کی بھی جہاں تک ہو سکا. تو باقی آپ لوگ بھی کچھ چیزوں کی طرف پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں. کوئی چیزیں اگر میں مس کر جاتا ہوں تو مجھے ضرور بتائیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ اپنے جتنے بھی آنے والے لیکچرز ہوں گے ان میں ان کو انکلوڈ کروں گا.